آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے جو ہے کچھ اہم خبریں جو ہے نا شیئر کریں گے اور اس پہ اپنی رائے بھی جو ہے نا آپ کے سامنے رکھیں گے. تو چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے خبروں کی طرف. جس میں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے نا تحریک انصاف کو جو ان کا بلے کا نشان تھا، جو ان کا کیس چل رہا تھا، وہ ان کو واپس کر دیا ہے. تو اس وقت تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان پھر سے واپس آ گیا ہے. اچھا، یہ جو واپس نشان مل گیا ہے، اس کے بعد جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ اب آگے کیا ہو سکتا ہے وہ میں سب سے لاسٹ میں بتاؤں گا. مطلب اس خبر کو آپ تھوڑا سا اپنے یعنی اس پہ دھیان میں رکھیے گا. لاسٹ میں بتاؤں گا کہ جو بلے کا نشان جو پشاور ہائی کورٹ سے مل گیا ابھی اور آگے ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. ابھی چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. وہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزائے موت کا جو فیصلہ تھا، جو 2019 میں ان کو یہ جو ہے نا سزا ہوئی تھی، تو سزائے موت کا جو فیصلہ ہے، تو وہ اس کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے. اب یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ یہ سنگین غداری کا کیس تھا پرویز مشرف پہ، کیونکہ بالکل انہوں نے پاکستان کا آئین توڑا تھا، ایمرجنسی لگائی تھی، ججوں کو بند کیا تھا. تو ان کو اس کے جو ہے سزا کے طور پہ ان کو یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ ان کو سزائے موت دی جائے. بہرحال اس پہ امپلیمنٹیشن تو نہیں ہو پائی، اور وہ باہر اپنے مزے لیتے رہے جیسے باقی لیتے رہتے ہیں. اور پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو یہاں پر لے آئے ان کو، جن کو یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، جن کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہوا تھا، ایسے شخص کو جب پاکستان لایا گیا تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول میں دفنایا گیا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک زوال کی جو ہے نا ایک نشانی ہے. اچھا، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اب یہ معاملہ بھی جو ہے نا پرانا تھا، اور نواز شریف کا جو ہے نا اس معاملے سے بڑا ایک قسم کا کیس سے جو ہے نا بڑا تعلق تھا، کیونکہ تاحیات نااہلی جو ہے نا وہ نواز شریف کی اور جہانگیر ترین کی ہوئی تھی. وہ سب سے بڑے متاثر تھے اس کیس میں. لیکن سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا. اس پہ ہم کوئی زیادہ یعنی کامنٹس نہیں کرتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ پہ ضرور کامنٹس کریں گے کہ جس طریقے سے ایک ماحول بنا ہوا تھا اور یہ ہر جگہ سے جو ہے نا بات ہو رہی تھی کہ بھائی نواز شریف کو لایا جائے گا، ان کی نااہلی ختم کی جائے گی، اس ٹائمنگ کے مطابق اس طریقے کے فیصلے آنا یہ تھوڑی سی جو ہے نا ایک حیران کن اور پریشان کن بات ہے. تو یعنی ٹائمنگ پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے کہ حالانکہ وہ والا جو پرانا فیصلہ تھا وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی تھا، تاحیات نااہلی والا. اب سپریم کورٹ نے دوبارہ اس فیصلے کو ریورس کر دیا ہے، پرانے بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو ریورس کر دیا اور تاحیات نااہلی جو ہے نا وہ ختم کر دی ہے. اور اس سے جہانگیر ترین اور نواز شریف جو ہے وہ دونوں دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو گئے. اچھا، اسی سپریم کورٹ سے متعلق ایک اگلی خبر جو ہے وہ ہے جسٹس مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا تھا. ان پہ جو ہے نا کچھ ریفرنس وغیرہ جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا جو ہے نا کیس چل رہا تھا، تو انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا. لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ سینئر موسٹ جج جو ہیں، یعنی جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے بعد جو دوسرے جج تھے جسٹس اعجاز الحسن، جو ان کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے بعد وہ چیف جسٹس بننے والے تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ اب دے دیا ہے. جسٹس اعجاز الحسن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک وہی پھر کیا بولتے ہیں پریشان کن خبر ہے یہ، اور حیران کن بھی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب پہلے ایسے کبھی ہوا نہیں ہے جس طریقے سے آج کل جو ہے نا ماحول بنا ہوا ہے کہ سینئر ترین جج جو اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے انہوں نے ہی ریزائن کر دیا. اب انہوں نے یہ ریزائن کیوں کیا، اس پہ ایک فارمیلٹیز کے حساب سے ایک بات تو آ جائے گی کہ بھائی ان کے پاس ایسے ایسے مسئلے تھے، لیکن اندر کی جو خبر ہے وہ بعد میں ہی آئے گی کہ اصل میں جو ہے آج کل جیسے ملک کے جو ہے نا سوری معاملات ہیں اس سے بعد میں ہی خبر جو ہے نا یہ ملے گی، شاید کچھ سالوں بعد، کچھ مہینوں بعد، یا کافی سالوں بعد، کی اصل کیا وجہ تھی جس پہ جو ہے نا اگلے چیف جسٹس نے جو ہونے والے تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بہرحال یہ فیصلہ اب عوام پہ چھوڑتے ہیں اور ملک کے حالات پہ کہ وہ خود ہی جو ہے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوئے ہوں گے. اچھا، اب چلتے ہیں لاسٹ پہ. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ملا ہے اور جو پشاور ہائی کورٹ سے، اس کا میں تھوڑا سا اس کے تناظر میں جو ہے نا وہ کچھ لوگ جس سے بھول گئے ہوں گے ان کو یعنی معلومات نہیں ہوگی، نئے ویورس وغیرہ کو ان کو بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ کچھ یوں تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ آپ کا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا ہے، آپ سے بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے. تو پھر یہ گئے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، انہوں نے اس الیکشن کمیشن کا فیصلہ پہ اسٹے دے دیا تھا ان کو، اور بلے کا نشان کہا تھا نہیں ان کے پاس ہی رہنے دیں. پھر وہ کیس چلا، الیکشن کمیشن نے کہا ہمیں سنا ہی نہیں کیا اور خود ہی جو ہے نا اسٹے دے دیا. تو وہ اسٹے پھر واپس جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ نے واپس لے لیا تھا اور پھر ان سے بلے کا نشان چھن گیا تھا. لیکن یہ کیس چل رہا تھا اور اب جا کر اس پر جو ہے نا ان کا جو یہ بلے کا نشان والا کیس تھا پشاور ہائی کورٹ نے اس پر متفقہ جو اپنا ان کا فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دے کے
بیٹ کا نشان دوبارہ تحریک انصاف کو دے دیا۔ اب اس پہ تحریک انصاف والے تو بہت خوش ہیں آج کل، اور ہونی بھی چاہیے، ظاہر بات ہے ان کا ایک بنیادی حق تھا اس پہ، اور وہ اس نشان پہ لڑتے رہتے ہیں، اور پارٹی کی جو سمبل ہوتا ہے جس پہ وہ لڑتے ہیں وہ اس کی جان ہوتا ہے، اور سارے ووٹرز جو ہوتے ہیں اس کے وہ اس سے اس کو پہچانتے ہیں، اور یعنی کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو وہ اس نشان سے جو ہے نا وہ پہچانتا ہے پارٹی کو، الیکشن میں اس کے لیے یعنی آسانی ہوتی ہے، اس لیے سمبل معذرت کے تو سمبل اس لیے بہت جو ہے نا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے نشان اب واپس مل گئے۔ لیکن جو میں نے شروع میں بات کری تھی کہ باقی کیا ہو سکتا ہے، اب میں یہ اپنی رائے دینے والا ہوں، جو دیگر جو ہے آج کل جیسا ماحول ہے اور دیگر معاملات چل رہے ہیں، تو یہ رائے آپ کے لیے جو تحریک انصاف والے جو ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، تو ذرا اس کو غور سے سنیے گا کہ میں اب کیا کہنے والا ہوں۔ آپ کو ایک چیز یاد ہوگی کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، جو نگران حکومت ہے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے 9 مئی کے واقعات پہ، شاید جن کو یہ بات معلوم ہو وہ سمجھ گئے ہوں گے اب میں آگے کیا کہنے والا ہوں۔ تو بیٹ کا نشان مل گیا، وہ خوش اور جو ہے تحریک انصاف والے بہت ہیں، لیکن یہ 9 مئی کی جو کمیٹی ہے مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی یہ میری رائے ہے، میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا یعنی اندر کی خبر دے دوں کہ ایسے ہونے والا ہے، اور آج کل جو ہے نا ہر جگہ کے توہین عدالت اور توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمشنر سے لے کے پتہ نہیں کون کون سے اور ایم پی او کے بھی کیس بن جاتے ہیں، تو ان کیسوں سے بچتے ہوئے نجات حاصل کرتے ہوئے اپنی خبر دیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ میری رائے ہے کہ بیٹ کا نشان جو ان کو مل گیا ہے وہ اب بھی خطرے میں ہے۔ اب صرف بیٹ کا نشان خطرے میں نہیں ہے، اب پوری جماعت کو خطرے میں جو ہے نا ڈال دیا جائے گا، ایسا مجھے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے کہ جب یہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ میرے مطابق جو میری سوچ ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کچھ اس طرح سے دے گی، جو ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ یہ ویڈیو جو ہے نا اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں، یہ میری رائے دے رہا ہوں، پھر سے بول رہا ہوں میں، وہ کچھ فیصلہ ایسا بھی دے سکتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی کیونکہ تحقیقات کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات کی، وہ کہے کہ بھائی 9 مئی کے واقعات میں تحریک انصاف ہی ذمہ دار ہے، اور انہوں نے یہ منظم طریقے سے یہ پلان کیا تھا، اور یہ انہوں نے جتنی یہ بھی کیا بولتے ہیں اٹیک کیا تھا جتنی بھی جگہیں بلڈنگس وغیرہ پہ، اور فوجی تنصیبات جو دیگر رہیں گی ان پہ انہوں نے پلاننگ کے ذریعے اٹیک کیا تھا، اور اس میں جماعت ایز اے جماعت یعنی یہ انہوں نے پورا پلان کیا، اور اس کی قیادت وغیرہ سب یہ جو ہے نا اس میں ملوث تھے، اور ہم یہ سفارش کریں گے کہ تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے۔ یاد رکھیے، میں ذرا الفاظوں میں سے ذرا دھیان دیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی بلے کے نشان پہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اتنی جلدی ریلیکس نہ ہوں، یہ ابھی آگے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا زیادہ شک اسی چیز پر ہے، کیونکہ جو ایک ماحول دیا جا رہا تھا، حالانکہ میں اس چیز بالکل خلاف ہوں ان سب چیزوں کے، کیونکہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ آج کل جو ہے نا ماحول کس طریقے کا، اور کہ کیسے ایک جماعت کو جو ہے نا بالکل صفایا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اب یعنی ایک کہتے ہیں نا سازش کی وہ آتی ہے، تو ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے مجھے کہ اب اس کمیٹی کو جو ہے نا اس کا فیصلہ کچھ اس طریقے کا آ سکتا ہے، اور وہ سفارش کرے کہ بھائی اس جماعت کو بلے کا نشان تو ہم قانونی طور پر نہیں چھین سکتے اس سے، تو بہتر ہے کہ اس کو صاف ہی کر دیا، جب تک یہ اپنے کیس ویس لڑ کے واپس آئے گی تب تک الیکشن ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے جو ہے نا ان کو یعنی سفارش کی جا سکتی ہے کمیٹی کی طرف سے، بھائی یہ ملوث پائے گئے ہیں اور اس کو ہم بین کرتے ہیں، بھائی یہ ہماری یہ سفارش ہے وفاقی حکومت سے، تو وفاقی حکومت فوراً پھرتیاں دکھاتے ہوئے کہ بھائی ہاں یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور ایز اے جماعت ملوث ہیں، تو ممکنات میں سے ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا تحریک انصاف کو بین ہی کر دے، اور وہ الیکشن سے بالکل الیکشن سے ہی باہر ہو جائے۔ ابھی تو بلے کے نشان پہ رولا پڑا ہوا تھا نا سوری، بلے کے نشان پہ رولا پڑا ہوا تھا کہ بھائی وہ ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اب جو ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ بالکل یعنی جماعت کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے۔ بہرحال یہ میری رائے تھی، میں نے آپ کو بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ جو ہے نا کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی اندر سے کوئی خبر لے آئے، لیکن اس کمیٹی پہ نظر ضرور رکھیے گا جتنے بھی تحریک انصاف والے جو لوگ ہیں، کیونکہ سیاسی لوگ جو ہے نا وہ ہم ایک کنبے کی طرح ہوتے ہیں، جتنی بھی پارٹیز ہیں اختلافات ہمارے الگ ہیں لیکن ہم ایک کنبے کی طرح ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور پاکستان میں آج کل آئین اور قانون کے مطابق جو ہے نا کتنے معاملات چل رہے ہیں یہ سارے لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ میں اب زیادہ مزید تبصرہ تو نہیں کروں گا، بس یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف والے اپنے یعنی ذہن اور کان کھول کے رکھیں کہ اب آگے ان کے ساتھ مزید کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ سے مزید خبریں شیئر کریں گے، اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کیجیے، شیئر کیا کیجیے، کمنٹس کیا کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہرحال پاکستان زندہ باد۔